ہم بحیثیت قوم اس وقت ایک پریشانی کے شکار ہیں، ایک مصیبت میں ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں۔ پاکستان کا اکثر حصہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک ان حالات کے اسباب وہ ہیں جو ہر ایک بیان کر رہا ہے، جو ظاہری اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ان حالات کے اسباب باطنی ہیں۔ ظاہری حالات تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، بغیر بتائے چھوڑ دیا، اس نے آبی جارحیت کر دی، کوہ سلیمان سے پانی بہت زیادہ آ گیا، بارشیں بہت زیادہ ہوئی، دریاؤں میں طغیانی آ گئی، ڈیموں کا سلسلہ نہیں تھا، ڈیموں کا جو پیسہ تھا وہ افسران کھا گئے اور ڈیم صرف کاغذوں پر لکھے لکھے رہ گئے۔ یہ سارے ایک ظاہری حالات ہیں جو پاکستان کے ڈوبنے کے ہیں۔ ایک اس کے باطنی اسباب ہیں کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجوہات بنتی ہیں۔ ہمیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ آپ کو جو خشکی اور تری میں خرابی نظر آ رہی ہے، جو ظاہر ہو چکی ہے، آپ کے سامنے آ چکی ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا کرا دھرا ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ کیوں حالات آئیں؟ اللہ فرماتے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے کیے میں سے بعض کا مزہ چکھائیں، ساروں کا نہیں، بعض کا۔ ویعفو عن کثیر، اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں بہت سارا تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر سارا کا سارا جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، جو کیا ہے نا یہ ہاتھوں سے، اگر اس کے حساب سے مواخذہ ہو تو کوئی زمین پر چوپایا بھی نظر نہ آئے۔ یہ بہت تھوڑا ہے جو ہم نے کیا، اس کے حساب سے اللہ جل جلالہ مزہ چکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ ہم باز آ جائیں، اپنی زندگیاں بدلیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس وجہ سے کہ حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، بس اوقات حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، بس اوقات حالات عذاب کے طور پر آتے ہیں۔ عذاب کے حالات تنزلی کے لیے ہوتے ہیں، آزمائش کے حالات ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالات آزمائش کے ہیں یا عذاب کے ہیں؟ جب انسان حل کے آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھا رہا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ رہا ہو، تو یہ حالات انسان کی آزمائش کے ہیں کہ اس کی ترقی ہو رہی ہے۔ اور اگر وہاں کا وہاں کھڑا ہے تو پھر یہ عذاب کے حالات ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ ہمارے حالات آزمائش کے ہیں یا عذاب کے ہیں؟ آیا ہم کس درجے پر کھڑے ہیں؟ یا ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ان لوگوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کے مالوں کو پانی کے ساتھ بہتا ہوا دیکھا، ان کے مویشیوں کو بہتا ہوا دیکھا، ان کے بچوں کی چیخ و پکار کو سنا، ہم نے ان کے کروڑوں روپے کو پانی کے ساتھ بہتے ہوا دیکھا، ہم نے ان کے گھروں کو بہتا ہوا دیکھا، ان کا سامان سارا کا سارا پانی کے ساتھ بہہ گیا، اور ہم صرف اوہ کرتے رہ گئے، اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یا ہم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی حال آتا تھا، آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ میرا سوال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کے سامنے آہوزاری کی ہے؟ کس کس نے اللہ کے سامنے نوافل پڑھے کہ اللہ اس حال کو دور کر؟ یا ہم صرف میڈیا پر ہی صرف دیکھتے رہے؟ ایک ہے کہ ہم خود مسلمان بھائی جو پریشانی کی حالت میں ان کا تعاون کریں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، ایسے مسلمان انتہائی ضروری ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جو بعض کے ساتھ تقویت دیتا ہے،
اور آپ علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، شبک اصابعہ، آپ علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں، جیسے یہ آپس میں تقویت ایک دوسرے سے مل رہی ہے ان کو، اسی طریقے سے مسلمان کو مسلمان سے طاقت ملتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ اس کی ضرورت میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من فرج عن مسلم کربتن، جو شخص کسی مسلمان سے پریشانی کو دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ کربتن، اللہ جل جلالہ اس سے مصیبت کو دور کرے گا من قربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مصیبتوں سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ جل جلالہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، جانی طور پر، مالی طور پر، بدنی طور پر، جو ہو سکتا ہے ہم ان تک پہنچیں، ان کا تعاون کریں۔ یہ جو تنظیمیں کام کر رہے ہیں کسی ایک پر اعتماد کر کے ان کو اپنا مال پہنچائیں تاکہ ان تک پہنچے، یا ہم ویسے سیاحت کے لیے بہت دور دور تک جاتے رہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس پہنچیں۔ لیکن ایک کام اور ہے، ایک یہ ہے کہ ہم خود مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ایک یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کی مدد کو رخ اپنی اس قوم کی طرف کروائیں، نوافل کے ذریعے سے، اللہ کے تعلق کے ذریعے سے، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے مانگ کر کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی معاف کر دے، اور اللہ جل جلالہ کی مدد کو اتروائیں۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں اترتی اس وقت تک کسی کے کام نہیں بنتے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو ڈی جی خان والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو کوئٹہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو راجن پور والوں کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو باہر کے ملک والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ بس اوقات اللہ جل جلالہ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے، جو آدمی کسی مسلمان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، اللہ جل جلالہ بس اوقات دکھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں ہر مسلمان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جانتا بھی ہو، میو اسپتال لاہور کے MS رہ چکے ہیں ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب۔ ایک دفعہ تکمیل قرآن کے موقع پر ان کا بیان تھا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو مجھے یاد ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک دوست سے میرے آفس میں آئے، انتہائی پریشان حال، رو رہے ہیں، دیواروں پر سر مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر صاحب کچھ نہ پوچھیں، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دن گھر سے نکل کر میں فیروز پور روڈ پر آ رہا ہوں اور میں شاہ جمال کے اشارے پر پہنچا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بندہ۔ میں نے دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور خون وغیرہ سارا گرا پڑا۔ میں نے تھوڑی سی بریک لگائی، ایک آدمی فوراً تیزی کے ساتھ میری طرف آیا، کہنے لگا کہ سر ایک نوجوان ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، اس کو فوراً ہسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے، آپ کی گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کو ہسپتال لے جایا جائے۔ کہنے لگا میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا، پھر میرے دل میں خیال اوہو تمہاری تو نئی گاڑی ہے، ساری سیٹیں خراب ہو جائیں گی۔ میں نے بجائے اس کے کہ بریک پر پاؤں دیتا، میں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ میں چل کر تھوڑی دیر آگے مزنگ کے اشارے پر پہنچا۔ جب میں مزنگ کے اشارے پر پہنچتا تو مجھے گھر سے فون آتا ہے، کہاں ہے؟ میں نے بتایا میں مزنگ پہنچ گیا ہوں۔ کہنے لگا تیزی کے ساتھ شاہ جمال پہنچے، وہاں پر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے حواس کھو گئے، میں تیزی کے ساتھ گاڑی کو لے کر شاہ جمال پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنی گاڑی کے پہلے سیٹ پر ڈلوایا، تیزی کے ساتھ ہسپتال لے کر پڑا، لیکن وہ اتنا وقت گزر چکا تھا کہ خون بہت زیادہ بلیڈنگ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا کہ میں نے گاڑی بچانے کے لیے اپنے بچے کی جان دے دی، کاش کہ میں نے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھا ہوتا اور میرا بچہ بچہ تھا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے، ہر مسلمان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر حال آئے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اس وجہ سے کہ یہ نظام مکافات ہے، جیسا انسان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ایسے حالات سے پناہ میں رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر جن مسلمانوں پر حالات آ گئے، ہمیں اس بات کا احساس دینا چاہیے ان نوجوانوں کو، ان بھائیوں کو، ان اپنی ماؤں بہنوں کو، ان لوگوں کو کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری جان ضرورت ہو، ہمارا مال، ہمارا بدن، ہماری چیزیں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مدد کرنے والا بنائے۔